السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پوسٹ بھائی نے بھیجی جی نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے کی ممانت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس میں ایک روایت لکھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا کان النصف من شعبان فلا صوم حتی یجیء رمضان، جب نصف شعبان ہو جائے تو روزے نہ رکھو جب تک کہ رمضان نہ آ جائے۔ ابو داود ابن ماجہ کا حوالہ ہے۔ آگے لکھا جی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور شیخ زبیر علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، شیخ زبیر علی رحمۃ اللہ علیہ اسنادہ صحیح، کہتے ہیں کیا یہ تحقیق درست ہے؟ بھائی یہ شیخین نے تو اس کو صحیح کہہ دیا، جس طرح کہ آپ نے پوسٹ میں بھی یہ تحقیق دیکھ لی ہے اور بھیجی ہے۔ صحیح اور راجح بات یہی ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، منکر روایت ہے، اس لیے کہ ہزار علماء بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیں موجودہ دور کے، لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ ائمہ علل جو محدثین ہیں جن کی حدیثیں ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ان کو دیکھیں۔ جب ان کو دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ حدیث منکر ہے، اس لیے کہ امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ حافظ الحدیث تھے، بہت بڑے حدیث کے حافظ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث منکر ہے۔ اس کے علاوہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سیر اعلام النبلاء میں منکر قرار دیا ہے۔ اسی طرح سنن نبی داود کے اندر یہ روایت ہے، ساتھ ہی لکھا ہے کہ امام عبد الرحمن ابن مہدی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس حدیث کو بیان نہیں کرتے تھے، مطلب ان کے نزدیک یہ روایت ثابت نہیں تھی۔ اور علامہ ذیلی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے نصب الرایہ کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور ائمہ اربعہ میں سے امام احمد بن حنبل جو ہیں انہوں نے بھی اس کو منکر قرار دیا ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کے تفرد کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو العلا راوی ہے اس کا تفرد ہے، جو کہ امام نسائی نے بھی یہ بتایا ہے۔ مستخرج ابو عوانہ کے اندر یہ حدیث ہے تو پتہ چلتا ہے کہ امام ابو عوانہ بھی اس حدیث کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، تو لہذا یہ روایت جو ہے بھائی راجح موقف یہی ہے کہ یہ منکر ہی ہے، اور اس کے اوپر حکم یہی لگے گا کہ منکر حدیث ہے یہ۔ 15 شعبان کے بعد بندہ روزہ رکھ سکتا ہے، ایک تو جس کے کوئی فوت شدہ روزے رہتے ہیں وہ پہلے نہیں رکھ سکا وہ بھی رکھ سکتا ہے، اسی طرح اگر کوئی بندہ روٹین سے جمعرات سوموار کے روزے رکھ رہا ہے، اس کی روٹین ہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پوسٹ ہے جی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دو مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے رخصت ہونے سے پہلے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ابن ماجہ 3703۔ یہ حدیث ہے ابن ماجہ کے اندر اس نمبر پر ہے، ترمذی میں 2727 نمبر پر اور ابو داود میں 5212 نمبر پر۔ ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یفترقا۔ یہ الفاظ ہیں، براء بن عازب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، لیکن یہ سند تو صحیح نہیں ہے، اس میں ابو اسحاق کی تدلیس ہے، سماع کی صراحت نہیں۔ البتہ مسند احمد کے اندر جو ہے نا ایک روایت وہ حسن سند سے موجود ہے، تو اس کی وجہ سے اہل علم نے اس کو بھی حسن قرار دیا ہے۔ بہرحال مسند احمد کے اندر جو روایت ہے جلد 3 صفحہ 142 پر وہ ٹھیک ہے، حسن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔